ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی کی سیگمنٹ میں، اور ہمارے ساتھ آج ہماری ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے ہمارا بڑا ایک بہت ہی میں بھی نہیں کہوں گا بہنوں والا، ایک ماؤں والا تعلق ہے، لیکن دوستوں والا تعلق بھی ہے. ہم ان سے ذرا ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، اور وہ جو خود جو کام کر رہی ہیں وہ تو کمال ہی ہے، کیا بات ہے وہ. اور میرا خیال ہے شاید اس طرح کی مثال پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے کہ بالکل ایک الگ پروفیشن کے جس میں ظاہر ہے میک اپ، بیوٹی پارلر، لوگوں کو تیار کرنا، سجانا سنوارنا، اور پھر اس کے بالکل برعکس پروردگار کی ذات نے ایک اور کام کے لیے چن لیا، اور وہ ایسی خواتین کے جو تیزاب سے جلائی جاتی ہیں یا دوسری صورتوں میں ان کی زندگی کو بہتر بنانا، ظاہری طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنا. تو میرا خیال ہے ایسا شاندار کام اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی سربراہ مسرت مصباح صاحبہ، تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھی، اینڈ اگین آپ کے اس شاندار کام کا بھی. تو یہ تو ہم آپ سے بہت بار جان چکے کہ یہ اللہ کی ذات نے بالکل ایک جو شفٹ تھا آپ کا پروفیشن، آپ کا کام، آپ کا کاروبار، کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسا کچھ کرنے کی. ظاہر وہ پاکستان کا ایک بڑا نام ڈپلیکس ماشاء اللہ، وہ اس طرف آنا ذرا مختصراً ہم چاہتے ہیں کہ وہ کہانی بار بار ضرور دہرائی جائے ہماری آئندہ نسل کے لیے. وعلیکم السلام اینڈ وعلیکم السلام ٹو دا ویورز اینڈ لسنرز آلسو. میرا کام جیسے آپ نے بتایا خوبصورتی کے حوالے سے تھا، اور اگر ایک دن ایک بچی آ جاتی ہے جو کہ مسخ ہے، جس کا چہرہ، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، ناک کی جگہ سوراخ ہے، اس کا چہرہ جڑ گیا ہے، اور وہ مجھے آ کے چیلنج یہ کرتی ہے کہ آپ اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہے، میرا میک اپ کریں اور مجھے ٹھیک کریں. میری اندر سے روح تک کانپ گئی تھی. اور جس دن میں نے اس بچی کو اس کا علاج کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس دن میری جو زندگی کا شفٹ تھا وہ ٹوٹل یو ٹرن تھا، کیونکہ مجھے اس دن اپنی چھوٹے پن کا احساس ہوا کہ میں نے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اور پیاری بچیوں کے لیے کچھ سوچا نہیں. میں بہت کچھ کر بھی سکتی تھی. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کا موقع دیا، اس کام کو کرنے کے لیے چنا. تو وہ زندگی جب بدلی تو پھر میں نے سوچا ایک لڑکی کا آپریشن ہو سکتا ہے تو میں 2-4 اور کرا لیتی ہوں. تو میں نے اخبار میں ایڈ لکھ کر اور ان کو کہا کہ آپ فلاں فلاں تاریخ کو آ جائیں. تو جب بچیاں آئیں اس دن 42 لڑکیاں آ گئیں. میں نے تو اپنے اللہ سے کہا اللہ میاں میں نے تو 2-3 ہی مانگی تھی، یہ تو بہت زیادہ ہیں. لیکن سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وزن بھی اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا آپ سہار سکتے ہیں. تو بس وہ سلسلہ شروع ہوئے ہوئے اب 20 سال ہو گئے ہیں. جی 2003 میں. جی بالکل. اور اب 20 سال میں اس وقت ہمارے پاس 867 برنٹ وکٹمز ہیں، جس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، بڑے بچے بھی ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین زیادہ ہیں اوبویسلی، جن کو تیزاب سے یا مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دیا جاتا ہے. پھر ہم نے ویری ریسنٹلی ہم نے ایسی بھی بچیوں کا اور بچوں کے لیے کیا جو کہ حادثاتی طور پہ جل جاتے ہیں، لیکن اس میں لڑکوں کا تو علاج ہو جاتا ہے، لیکن فار سم ریزنز لڑکیوں کا علاج صحیح طریقے سے کرتے بھی نہیں ہیں یا بالکل ہی نہیں کرتے ہیں. اور یہ جو مشن اللہ نے جس کے لیے آپ کو چنا یہ خاصا دقت طلب تھا دونوں اعتبار سے. ایک تو یہ کہ ظاہر پیسوں کے لیے بھی جب 2003 میں شروع ہوا ہوگا تو یقیناً بہت زیادہ، چونکہ ایک کے بعد ایک سرجری، دوسری سرجری، تیسری سرجری، اور یہ پروسیس اٹ سیلف بڑا کمپلیکیٹڈ اور بہت مشکل. بالکل چیلنجز تو بہت شدید والے رہے ہوں گے. بہت چیلنجز، کیونکہ ایک سرجری سے تو کچھ نہیں ہوتا. 25 30 40 50 اس سے بھی کہیں زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر سال جو ہے وہ ہم اتنی ساری سرجریز کر لیں. میکسیمم ایک بچی کی 2 سرجریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا ٹارگیٹ جو ہوتا ہے وہ ہر سال کا 100 سرجریز کا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے 100 سرجریز کرنی ہے. 50 بچیاں تقریباً جن کی ایک 2 سرجریز. ہاں لیکن اس میں نئی بھی بچیاں آتی جاتی ہیں. ہاں تو مگر یہ نہیں ہے کہ ہر سال 100 لڑکیاں جل رہی ہوں، لیکن جو پچھلی بچیاں ہوتی ہیں ان کے بھی آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو کہیں بھی واقعہ حادثہ ہوتا ہے وہ میڈیا کے تھرو لوگوں کے فون آ جاتے ہیں کہ بھئی انٹیریئر سندھ میں بچی جل گئی. زیادہ تر واقعات کیونکہ ساؤتھ آف پنجاب میں ہوتے ہیں تو ملتان، مظفر گڑھ، چشتیاں، یو نیم اٹ، دے آر فرام آل اوور. اینڈ دین
KPK سے اور بلوچستان سے ابھی تک میرے خالی 5 بچیاں. اچھا ابھی ذرا پوچھتے ہیں نا کہ یہ رجحان بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, اور آپ کی جو ایفرٹس ہیں لیگل اور عدالتی فرنٹ کے اوپر بھی ذرا ہم تب تک بات کرتے ہیں. ثنا فیصل ہیں ہمارے ساتھ اور سدرا کنول ہیں. السلام علیکم اور ویلکم. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے سیٹ پہ آ کے؟ وعلیکم السلام, مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے. ٹھیک ہے. ثنا جل گئی تھیں اور یہ نہیں جانتی کہ کن حالات میں یہ آگ لگی. جب یہ ہوش میں آئی تو اندازہ ہوا, اور سدرا کو تیزاب ڈال کے جلا دیا گیا تھا. سدرا ذرا آپ بتائیے کہ کب ہوا, کیسے ہوا, اور ابھی ماشاء اللہ آپ دونوں کام کر رہی ہیں اپنے پیروں پر. زندہ باد. میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا جب میں جاب کرتی تھی, تو ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے نا, تو وہ لڑکا مجھے پسند کرتا تھا, تو مجھ سے شادی کا کہا تو میں نے منع کر دیا. تو اس کے بعد اس نے میرے پہ ایسڈ پھینک دیا. یہ بات 2015 کی ہے, 2015 میں پھینکا تھا ایسڈ. تو اس کے بعد سے میں یہیں پر ہوں, میم کے ساتھ میرا یہیں علاج ہو رہا ہے. میری کافی سرجریاں ہو گئی ہیں. صحیح. اور آپ کو بالکل اندازہ نہیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ, یہ آگ کیسے لگی یا کچھ؟ میرے ساتھ ہم دونوں میاں بیوی میں بہت سارے جھگڑے ہوتے تھے, اور اس دن رات بھی ایسا ہی ہوا. پھر میں سو گئی نیند کی ٹیبلیٹ کھا کے. اس کے بعد جب میں صبح اٹھی ہوں تو میں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے گئی. مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوا, میں نے بس چولہا جلایا تو ایک دم بلاسٹ ہو گیا تھا, سلینڈر پھٹ گیا تھا. اور ابھی آپ کچھ سرجری سے گزری ہیں آپ کا؟ جی میری تک چھوٹی اور بڑی 20 سے 25 سرجریز ہو چکی. اچھا, اللہ اکبر, ماشاء اللہ. صحیح. اور اس کے بعد ظاہر ہے بہت ساری امپروومنٹ. اس کے بعد پھر میں باجی کے پاس پہنچی, تو میں نے پھر انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ٹیچر بھی ہوں. اچھا. باجی نے پہلے تو مجھے کام سکھایا, رائٹ. پھر اس کے بعد میں باجی کی سسٹر کے پاس انسٹیٹیوٹ میں ٹیچنگ کرتی ہوں. پھر نیچے فلور پہ میں کام بھی کرتی ہوں. کیا بات ہے. پھر میرے آنے جانے میں بہت مسئلہ ہوتا تھا, تو باجی نے پھر مجھے بائک کی ٹریننگ کروائی. اب الحمدللہ میں اپنے بچوں کو اسکول لے کر جاتی ہوں, لے کر آتی ہوں. وہ اسکوٹی چلاتی ہیں یا جو بائک چلاتی ہیں؟ بھائی کیا بات ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اپنا ہیلمٹ اتار کے جب یہ آئی تو میں نے کہا کہ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کرتا؟ کہتی نہیں باجی, میں نے صرف اپنا ہیلمٹ نکالنا ہوتا ہے تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اس کا یہ مذاق تھا, لیکن اس کی کانفیڈنس دیکھ لیں آپ. اور یہ صرف اس وجہ سے ہی کہ ماشاء اللہ سے یہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے. یہ کسی کے پر بوجھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. پہلے تو میری نیک بھی ایسے گھوم نہیں سکتی تھی, میرے ہاتھ ٹھیک نہیں تھے, لیکن اب الحمدللہ میں سارے کام کرتی ہوں. اور یہ 20-25 سرجریز کے بعد الحمدللہ موومنٹ میں اور اس میں کوئی الحمدللہ ایشو نہیں ہے. تو میڈم ہے نا, دیکھیں ذرا بال شال پالنے میں بھی کام ماشاءاللہ الگ ہی رنگ ہے. اب تو یہ کہ اگر مجھے بتایا نہ ہوتا کہ یہ, تو مجھے نہ پتہ چلتا کہ کبھی اس تکلیف سے گزری ہے. بالکل اتنا ماشاءاللہ سب سے آپ نے بتایا تو مجھے معلوم ہوا کہ اچھا ان کے ساتھ یہ ہوا. اگر یہ سدرا صاحبہ کا مائک تھوڑا بہتر ہو جائے تو. اچھا ابھی آپ کیا کام کر رہی ہیں اس وقت؟ جی میں بھی جو ہے نا شاپ چلاتی ہوں. میم نے مجھے شاپ کھول کے دیے, تو یہ ہے کہ میں وہ شاپ چلاتی ہوں. تو وہاں جو ہے نا اپنے گھر میں ہی ہے میرے, اور میں پارلر کا کام بھی کر لیتی ہوں تھوڑا بہت. یہ مہندی لگا لیتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ, کیا پارلر کا کام بھی کر لیتے ہیں. اور شاپ بھی ہے. جی ان کو ہم نے چھوٹی سی ایک پرچون کی دکان کھول دی ہے ان کے محلے میں ہی, تو یہ وہاں پر اپنا گزر بسر اس سے ہو جاتا ہے. اب جیسے عید آ رہی ہے تو اب یہ مہندی لگائیں گے سیلون میں اور کمائیں گی ماشاءاللہ سے. زندہ باد. ابھی جس طرح میں نے پوچھا بھی آپ سے کہ یہ تیزاب پھینک کر جلانے کے جو واقعات پہلے بہت ریپڈلی ہم سنتے تھے, اس میں کچھ کمی آ رہی ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے, یا واقعات ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس پچھلے سال 66 کیسز رجسٹر ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جس میں تیزاب بھی تھا اور مٹی کے تیل سے جلائے جانے کے. سو میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. جہاں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں فوراً انفارم تو کر دیتے ہیں, ہم ان تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کو بہتر فیسلٹیز کی طرف لے کر بھی آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے ان کے ہاتھ پاؤں آنکھ کی بینائی آ گئی, جسم کے حصے جو جڑے ہوئے تھے وہ اگر موبائل ہو جائیں گے تو کام کرنا شروع. سو اگر یہ کہیں کہ کیا کمی آ گئی ہے تو میں کہوں گی کہ نہیں, کیونکہ رپورٹنگ زیادہ ہونے لگ گئی ہے. رائٹ. لیکن جو قوانین نافذ ہوئے ہیں
اس میں ابھی ہم نے 2 سال پہلے سندھ کیبنٹ ڈویژن کے ساتھ اور سندھ میں پٹیشن دائر کی میں نے اور ایک ہمارے وکٹم احمد اقبال نے. تو تیزاب کی جو سیل ہے نا کہ وہ بکتا ہی کیوں ہے اتنا زیادہ, تو اس کے لیے جو تھے وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں کہ شاید اس سے تھوڑا سا حادثات و واقعات میں کمی آ جائے. باقی سزا موجود ہے ہمارے پیارے پاکستان میں, تو پودوں کی بھی سزا ہے اور مگر بدقسمتی سے عمل درآمد کا معاملہ ہے. درختوں اور جانوروں کی بھی ہے, تو انسانوں کے لیے بھی ہے. لیکن آپ کی بات صحیح کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو کوئی بھی جرم رکتا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جو کام آپ کر رہی ہیں. ایک تو بہت ساری دعائیں ہمیشہ دل سے نکلتی ہیں, اور یہ بھی کہ ہم سب ذرا کچھ آگے بڑھیں اور یہ بہنیں, یہ بیٹیاں ہماری, ان کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے دکھنے میں بھی, اور جو زندگی کے معاشی معاملات ہیں, جس طرح سدرا نے بتایا کہ وہ ثنا نے بتایا کہ وہ اب باقاعدہ اپنے بچوں کو اسکول لے جاتی بھی ہیں, لاتی بھی ہیں. نہ صرف یہ کہ معاشی طور پر ساری ذمہ داری نبھا رہی ہیں, بلکہ باقی تمام تر کام بھی خود سر انجام دے رہی ہیں. تو بڑی شاندار اور بڑی ہمت والی مثال ہے ماشاءاللہ ہمارے سامنے. ماشاءاللہ. تو وہی دیکھیے, آپ سوچیں کہ مطلب کہ کتنا بڑا ایک شوق ہے کہ اگر آپ رات کو سوئے ہیں اور آپ بالکل ٹھیک ہیں, اور صبح آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ قدرتی طور پہ ہو جاتا ہے یا کسی کے حملے کے نتیجے میں ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد آپ کا سب کچھ ایک لمحے میں بدل جاتا ہے. یعنی یہ تو کوئی بیماری بھی نہیں ہے نا جو وتھ ٹائم گرو کر رہی ہو, آپ ذہنی طور پہ تیار ہو, ایک دم رات کو آپ ٹھیک تھے اور صبح آپ بالکل معاملہ الگ ہو گیا, تو آپ کی پوری زندگی ایسی ہو جاتی ہے. تو ایسے میں اگر کوئی ادارہ, کوئی شخصیت ایسی ہے جو آپ کا ہاتھ تھام رہی ہے اور آپ کی زندگی کو واپس بیک ٹو نارمل لا رہی ہے, تو ایسے لوگوں کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. مسرت آپا ظاہر بہت سالوں سے کام کر رہی ہیں, اسکرین پہ نمبرز بھی آ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ نمبرز وغیرہ, مجھ سے آپ ضرور ہیلپ بھی کیجیے, خود جا کر وزٹ بھی کیجیے, اپنے طور پہ بھی دیکھیے. کوئی بچی آپ چاہیں تو خود اڈاپٹ کر لیجیے, جو انداز آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ کیجیے, لیکن ضرور مدد کیجیے انشاءاللہ. ونس اگین تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بہت ساری تالیوں میں جائیں گے مسرت آپا اور ان کے ادارے کے لیے جو اتنا زبردست طریقے سے انسانی کی خدمت. بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں.